السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے یعنی مسلسل بھیجے، من بعد ہی اس موسیٰ کے بعد بالرسول کئی رسول۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے تورات عطا کی تو حضرت موسیٰ یہ جب اللہ کے نبی اللہ کے رسول یہ آئے ہیں تو ان کے بعد کئی انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکنڈ لاسٹ تھے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ، اور جو لاسٹ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے فرمایا جو سیکنڈ لاسٹ کا تذکرہ کیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی نام ہے وہ منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف، کوئی بھی نام ہے منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف، لیکن حضرت عیسیٰ کا نام کس کی طرف منسوب ہو رہا ہے؟ ان کی ماں کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر کوئی نام لیا جائے تو وہ اسماعیل بن ابراہیم، یعنی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ یہ واحد نبی ہے ان کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی ہے اور ان کے والد نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، تقویت دی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ اب روح القدس سے یاد رکھنا ہے، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور مدد کون سی کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ وہ نابینوں کو بھی ٹھیک کر دیتے، کوڑ کی بیماری تھی اسے بھی ٹھیک کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس معاملے میں اللہ کے حکم سے وہ مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے۔ اب آگے فرمایا افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، کہ پھر جب بھی تمہارے پاس آ گیا رسول، کوئی بھی رسول، کہتے جب بھی تمہارے پاس کوئی بھی رسول آیا نا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ چیزیں لے کر، بِمَا وہ چیزیں لے کر، لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر کر دیا۔ یعنی اللہ فرمایا تمہارے پاس کوئی بھی رسول آیا اور ایسی چیزیں لے کر آیا جن کو تم پسند نہیں تھے کرتے، تو تم نے کیا کیا؟ اس چیز کا انکار کر دیا، تکبر کیا، کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں، اس طرح۔ پھر اللہ فرماتے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا ایک کو تقتلون، تم قتل کرنے لگے۔ یعنی جھٹلایا کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، حضرت عیسیٰ کو جھٹلا دیا، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور قتل کسے کیا؟ حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا۔ یعنی رسول جو بھی کوئی چیز لے کر آتے تھے، اگر تمہاری پسندیدہ نہیں تھی ہوتی تو تم تکبر کرتے، اور اگر کسی کو جھٹلانا چاہے جھٹلا دیتے، اور کئیوں کو تم قتل کرنے لگ جاتے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ کو جھٹلایا، اور قتل کسے کیا؟ حضرت زکریا کو اور حضرت یحییٰ کو۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں پھر؟ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ پردہ آیا ہوا ہے، ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا آپ نبی ہیں، کون ہے، کیا لے کر ہے، ہمیں نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے نا فی قلوبہم اکنۃ، کہ ان کے دلوں پہ پردے آ گئے ہوئے ہیں، تو وہ خود بھی اس بات کے کرے ہمارے دل میں پردے، ہم نہیں مانتے یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ تم یہ بات کرتے بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہتے ہیں یہ تمہارا کفر کرنا، تم کا جو پردے ہیں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ تمہارا انکار کرنا، تمہارا کفر کرنا، تمہاری یہ بکواس کرنا، تم پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں تھوڑے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے، جو ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی ہے، ایسی کتاب مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس آلریڈی چیز موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن پاک آیا، اس سے پہلے تورات تھی عیسائیوں کے پاس، اس کی تصدیق یہ کرتی ہے، جس طرح آگے پیچھے اوپر ذکر کیا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کتاب دی، حضرت موسیٰ کو کتاب دی، یہ کیا کر تصدیق کر لی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی تصدیق کرنے والی اللہ کی طرف سے کتاب بھی آ جاتی ہے نا، تو کیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ان کا کیا روش تھی؟ یستفتحون علی الذین کفروا، تو یہودی جو تھے وہ کافروں پر، مشرکین پر یہ فتح مانگتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجنا ہے، جب وہ نبی آ جائے گا ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے اور تمہارے خلاف لڑائی کریں گے اور ہم فتح مانگے، ہم غلبہ ہمارا ہو جائے گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔
تو ہوا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور انہوں نے پہچان بھی لیا تو رات میں جن میں جو نشانیاں تھی وہ دیکھ بھی لی کہ واقعتاً یہی نبی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں ہے، جبکہ ان کی پہلے کیا روش تھی، کہتے تھے بس رسول آئے ہم اس کے ساتھ مل کر غلبہ پائیں گے، اس طرح وہ باتیں کرتے، لیکن جب رسول آگے تو ان کو مانا ہی نہیں ہے، انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے حضرت اسحاق کی لڑی سے آئے ہیں، لیکن یہ الگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل کی لڑی سے آ گئے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ باقی انبیاء حضرت اسحاق کی لڑی سے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑی سے نہیں بلکہ دوسرے بھائی کی لڑی سے آگے اسماعیل کی، اس لیے ہم ان کو مانیں گے نہیں۔ یہ اللہ فرما رہے فلما جاءہم، جب ان کے پاس وہ نبی آگے، ما عرفو، انہوں نے پہچان بھی لیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کتاب بھی ہے اس کا بھی انکار، نبی ہے اس کا بھی انکار، جبکہ اس سے پہلے کہتے تھے نبی آئے اللہ مبعوث فرمائے ہم اس کے ساتھ مل کے لڑیں غلبہ پائیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب وہ آ گئے کتاب آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو جب انکار کیا کفر کیا تو اللہ نے پھر فرما دیا فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی کافروں پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔